اصل جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے. دنیا ایک امتحان کی جگہ، ایک متاع الغرور ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے جب فانی ہے، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اسلام جو نقطہ نظر پیدا کرتا ہے وہ نقطہ نظر آخرت کی کامیابی اور آخرت کو ترجیح دینے کا نقطہ نظر ہے. اور اسلامی سماج کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس سماج کے افراد کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. آج جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عدورتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود غرضی ہے. انسان دوسروں سے محبت نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلامی سماج کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے. عورتوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے. اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت اور مرد یہ دونوں شرف انسانیت میں برابر ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام بنی آدم کو عزت اور احترام اور تکریم کا مقام دیا گیا ہے. اسلام نے مرد اور عورت میں اس بنیاد پہ کوئی فرق نہیں کیا ہے. جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی دونوں کو ان کے لحاظ سے دی گئی ہیں. سماج کی اصلاح کے تعلق سے اور سماج کو سدھارنے کے تعلق سے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ عام طور سے قرآن مجید میں جو احکام دیے جاتے ہیں، عورتوں کو خطاب نہیں کیا جاتا ہے، مردوں کو خطاب کر کے تعلیمات دی جاتی ہیں. حالانکہ تعلیمات عام ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس معاملے میں باقاعدہ الگ سے خواتین کا ذکر کیا گیا ہے. مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اور ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طاقتور اور حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے مومنات کا ذکر کیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں. اور نماز اور زکوٰۃ سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی صفت جو بیان کی گئی اس آیت میں اہل ایمان کی وہ ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، خیر کو پھیلاتے ہیں اور شر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے جو تمام اہل ایمان کے اوپر عائد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی. عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کو بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا فریضہ ہے جس کے لیے یہ امت برپا کی گئی ہے. اس امت کا مقصد وجود یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہی مقصد وجود ہے اور پوری امت کا مقصد وجود ہے. سب کو اس کام کو انجام دینا ہے اور اس کام سے اگر غفلت ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سماج ایک کشتی ہے، ایک جہاز ہے جس کے اوپر ہم سب لوگ سوار ہیں، اور سماج اگر نیکی کی طرف جائے گا تو ہم بھی اس کے اثرات سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارا گھر بھی اس کے اثرات سے فائدہ اٹھائے گا.
اور سماج اگر برائی کی طرف جائے گا تو اس کے برے اثرات سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسی سماج کا ہم حصہ ہے، اسی سوسائٹی کا ہم حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مؤثر ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا. آپ نے کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ. آپ نے کہا کہ سماج میں جو لوگ برائیوں سے بچتے ہیں اور جو لوگ برائیوں میں لت پت ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ جا رہے ہیں سمندر کے سفر پہ اور پانی کے جہاز میں وہ سوار ہوئے، قرآن اندازی کے ذریعے سے سیٹیں طے ہوئیں تو کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہیں. تو نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی لینے کے اوپر جاتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں کہ نیچے جہاز میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی نکال لیں گے تو اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے کہا کہ اگر اوپر والے آ کر کے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، نہیں روکیں گے تو جہاز میں سوراخ ہو جائے گا اور جہاز میں پانی آ جائے گا، جہاز ڈوب جائے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اور اگر آ کر کے ان کو بچا لیں گے، روک لیں گے تو جہاز محفوظ رہے گا، وہ بھی محفوظ رہیں گے اور یہ بھی محفوظ رہیں گے. تو ہم سب کی مثال ایسے ہی ہے، ایک کشتی میں ہم سب لوگ سوار ہیں اور یہ جو سماج کی کشتی ہے اگر یہ ساحل نجات کی طرف جائے گی تو ہم بھی بچ جائیں گے، اور اگر یہ بربادی کی طرف جائے گی تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اگر ماحول خراب ہوگا، اگر محلہ خراب ہوگا تو اس کے برے اثرات سے میرا بچہ کیسے بچے گا، میرا گھر کیسے بچے گا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے برے اثرات سے بچیں، تو ہمیں سماج کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اصلاح معاشرہ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ورنہ ہم بھی نہیں بچ پائیں گے. اگر کوئی وبائی مرض آ جائے تو پوری بستی اس میں ہلاک ہو جائے گی. آپ اپنے گھر میں صفائی کریں اور باہر گندگی ہو تو وبائی مرض کی شدت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، اس کے اثرات سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. تو ہم لوگ ایک کشتی میں سوار ہیں اور اس کشتی کو اگر کامیابی کی طرف لے جانا ہے تو اس کی فکر ہم سب کو کرنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس آزمائش سے بچو جو صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گی. جب برائیاں سر چڑھاتی ہیں، جب برائیاں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں، سوسائٹی خراب ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بستی والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں کچھ لوگ تھے جو کہ سبت کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہ کریں، وہ اس حکم کو توڑ بیٹھے، اس کی نافرمانی کی. تو کچھ لوگ ان کو روکتے تھے، کچھ لوگ اور تھے جو اپنی جگہ پر تو ٹھیک تھے لیکن ان کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے. قرآن نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچے جو برائیوں سے ان کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جو کہ اس نافرمانی میں مبتلا تھے، اور وہ لوگ بھی گرفت میں آ گئے جو اگرچہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے لیکن وہ روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے. تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آتے ہیں، کوئی اس میں پھر بچ نہیں پاتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو صحیح راستے پہ لے جائیں، جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں کوشش کریں اور اس کے سلسلے میں جدوجہد کریں. خواتین اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت ہی اہم گوشہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہماری خواتین کو اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. سماج میں مرد اور عورت دونوں کا کردار ہے اور اسلام نے دونوں کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت اور اس کے دل میں ایمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، تو ہم اس کو حیات طیبہ کی دولت سے ہمکنار کریں گے. ایک خوشگوار زندگی اس کو نصیب ہوگی، ایک پرسکون
اور پرامن زندگی اس کو یہاں نصیب ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور انعام ہے۔ تو مرد کی طرح سے عورت کی حیثیت ہے، عورت کی اہمیت ہے، عورت کو اپنے کردار کو ادا کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور خاص طور سے تربیت کا جو محاذ ہے، نئی نسل کو ایمانی لحاظ سے تیار کرنے کا جو محاذ ہے، مستقبل کی جو نسل ہے اس کو ایمان کے مطابق ڈھالنے کا جو محاذ ہے، وہ محاذ تو اصل میں عورت ہی کا محاذ ہے، اس میں بنیادی کردار عورت ہی کا ہے۔ حافظ ابراہیم نے بہت اچھی بات کہی ہے، الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شابن طیب العراقی، ماں ایک ایسا مدرسہ ہے، ایک ایسی تربیت گاہ ہے کہ اگر کسی قوم نے ماں کو تیار کر دیا تو اس نے ایک ایسی نسل کو تیار کر دیا جو کہ اخلاق اور کردار کی حامل ہوگی۔ بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، بچہ گھر کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم محاذ ہے، ایک زبردست محاذ ہے جو کہ گھر کا محاذ ہے، اور اس گھر میں جو تربیت کا کام ہوتا ہے وہ عورت انجام دیتی ہے۔ عورت کے اندر جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں، جو اس کے اندر امومت کا جذبہ ہے، جو اس کے اندر محبت ہے، جو اس کے اندر اپنائیت ہے، جو اس کے اندر پیار ہے، جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے بچے کے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھاتی ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، یہ خاص اسی کا مقام ہے۔ اسی لیے ماں کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا امو کا ہے، تمہاری ماں۔ تو اس نے کہا ثم، اس کے بعد پھر کس کا درجہ ہے؟ آپ نے کہا امو کا ہے، پھر آپ نے کہا تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری بار کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا امو کا ہے، تمہاری ماں، اور چوتھی بار کہا کہ تمہارے باپ۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا جو حکم دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں کا مقام انتہائی اونچا ہے، اور مختلف حیثیتوں سے عورت کو اسلام نے انتہائی عزت اور قدر کا مقام دیا ہے۔ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ان تمام پہلوؤں سے اس کے مقام کو ایک ممتاز مقام قرار دیا ہے۔ لیکن ہماری ماؤں کو اور ہماری بہنوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اگر وہ ادا نہیں کریں گی اور اس کے سلسلے میں اگر کوتاہی کریں گی اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے بچہ بگڑے گا تو مواخذے سے وہ بچ نہیں سکتی، ذمہ داری سے وہ بچ نہیں سکتی ہیں۔ بہترین تحفہ جو کسی اولاد کو دیا جا سکتا ہے وہ حسن تربیت ہے، اور اولاد کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اس کی تربیت کی فکر نہ کریں اور اس کی آخرت بگڑ جائے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آپ کو محبت ہے اپنے بیٹے سے، آپ چاہتی ہیں اپنے بیٹے کا بھلا، آپ اس کا کیریئر بنانا چاہتی ہیں، اس کا مستقبل بنانا چاہتی ہیں، تو اصل مستقبل تو آخرت ہے۔ اگر وہ وہاں برباد ہو گیا، وہاں تباہ ہو گیا، تو پھر دنیا میں کچھ بھی مل جائے اس کا کیا حاصل؟ بنیادی بات جو کہ بچپن سے اپنے بچے کو جس طریقے سے دودھ پلایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے رگو پے میں جو اتارنے کی بات ہے، بیٹھانے کی بات ہے کہ آپ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیجئے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر دیجئے، اس کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیجئے، اللہ کے رسول کے اسوے کو سامنے رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کیسے تربیت ہوتی ہے، کس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو
اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کا لحاظ کرو، اس کی شریعت کی پابندی کرو تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یہ توحید ہے، یہ بنیادی ایمانی چیزیں ہیں، کس طریقے سے ان کو بچوں کے ذہن میں اتارنا چاہیے، بیٹھانا چاہیے، اس کی مثال آپ کو اللہ کے رسول کے یہاں ملے گی۔ آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع نقصان، زندگی موت، بیماری شفا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، مدد طلب کرنا ہے تو اسی سے طلب کرو۔ پھر آپ نے کہا جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ بات جب آپ کسی بچے کے دل میں بیٹھا دیں گے تو اللہ کی سوا کسی سے ڈرے گا، وہ اللہ کی سوا کسی کا خوف کرے گا، اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی، شجاعت پیدا ہوگی، بہادری پیدا ہوگی، ایک مومنانہ کردار پیدا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے ماؤں کی، ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ آپ اگر گھروں کے ماحول کو دینی بنائیں، وہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، وہاں قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، سیرت نبوی کا مطالعہ ہو، صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اسی کے لحاظ سے بچوں کا ذہن بنے گا، ان کی ترجیحات بنیں گی۔ لیکن اگر وہاں ٹی وی کا سیریل چل رہا ہے، فحش پروگرام چل رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے بچہ کب سوتا ہے، کب کھاتا ہے، کب اٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے، جب اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی تو پھر شکایت کیا کہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو اگر نہیں ادا کریں گے تو بچے کیسے سدھر سکتے ہیں، معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہی بچے تو معاشرے کو چلانے والے ہیں، یہی افراد ہیں جن کے ذریعے سے معاشرہ بنتا ہے، فرد کے ذریعے سے خاندان بنتا ہے اور خاندان کے ذریعے سے سماج بنتا ہے۔ فرد اگر اچھا ہوگا تو خاندان اچھا ہوگا، خاندان اچھا ہوگا تو سماج اچھا ہوگا۔ اور اسلام نے تو تربیتی نقطہ نظر سے اتنی احتیاط کی ہے، شاید ہی اس کی مثال کہیں ملے۔ میں کہتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کی تربیت کی فکر کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ رشتے کا جب انتخاب ہوتا ہے شادی بیاہ کے لیے تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ شادی کی جاتی ہے مال دولت کی وجہ سے، شادی کی جاتی ہے حسب نسب کی وجہ سے، شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی وجہ سے، شادی کی جاتی ہے دینداری کی وجہ سے۔ تم دینداری کا انتخاب کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ وہیں سے تعلیم شروع ہو گئی کہ جب انتخاب کرنا ہے رشتے کا تو یہی نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنی نوکری ہے، اس کے پاس کتنا کاروبار ہے، اس کی سیلری کیسی ہے اور اس کا خاندان کیسا ہے۔ جو اصل چیز دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، اس کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں، اس کے اندر کردار ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس سے تعلق ہے کہ نہیں۔ اور آپ نے کہا ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے ٹھیک ہو تو اس رشتے کو قبول کر کے شادی کر لو۔ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فساد برپا ہوگا معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم نے دینداری کو چھوڑ دیا، اخلاق کو نظر انداز کر دیا، مال دولت شہرت ان سب چیزوں کو معیار بنایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ بری طرح سے مادیت کا شکار ہے، بری طرح سے دنیا پرستی کا شکار ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اگر اسے درست کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں اور اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں۔ شادی بیاہ میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو رسمیں ہیں، ایک سادہ سا معاملہ جس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ایک غریب شخص کے لیے اپنی بیٹی کو شادی کے بندھن میں باندھنا اس کے لیے ایک امر دشوار ہو گیا۔ یہ رسم اور یہ رواج کی بیڑیاں جو ہمارے سماج میں آج کل ہیں، آپ اگر غور کریں تو اس تجزیے پہ پہنچیں گے کہ ان چیزوں کو رواج دینے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ۔ عورتیں اگر طے کر لیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق شادیاں ہوگی، رسم اور رواج کو ختم کریں گی تو ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ سب صاف ہو سکتی ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت سے، ایک عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ہزاروں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر ہے،
لیکن ان کے باپ غریب ہیں، ان کے والدین بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی. شادی کا معاملہ بالکل آسان. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا. آپ سوچئے کتنا سادہ معاشرہ تھا، کتنی بے تکلفی تھی اس معاشرے میں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں. انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کیا. اللہ کے رسول خاموش رہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی شادی میرے ساتھ کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی جاؤ مہر میں دینے کے لیے کچھ لے آؤ. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہو ایک چادر کندھے پر ہے اور ایک چادر ازار کے طور پر، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، بھائی لوہے کی ایک انگوٹھی ہی لے آؤ، کچھ لے آؤ. فالتمس فلم یجد شیئا، کچھ نہیں ان کے پاس. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا بتاؤ قرآن کی کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ انہوں نے بتایا فلا فلا صورتیں یاد ہے. آپ نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ان کے ساتھ، قرآن کی یہ صورتیں ان کو سکھا دینا. یہ نکاح ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی وہاں مدینے میں ان کی ہو گئی اور ان کے کپڑے پر خوشبو کا اثر دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا صحیح. اب آپ بتائیے اللہ کے رسول کو نہیں خبر، مدینے ہی میں شادی ہوئی، ایک سیدھا سادہ معاملہ. آج ہم نے اس کو ایک دشوار اور ایک مشکل امر بنا دیا ہے. اس سلسلے میں جو اہم رول ادا کرنا ہے وہ ہماری خواتین کو ادا کرنا ہے. وہ اپنے سامنے مثال رکھیں، حضرت فاطمہ کی مثال رکھیں، صحابیات کی مثال رکھیں، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، اخراجات کے اعتبار سے جو نکاح ہلکا پھلکا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. آج ہم نے اس کو الٹ دیا ہے، فضول خرچیاں ایسی کہ الامان والحفیظ، اس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو گئی. رشتوں کے اندر جو تقدس ہونا چاہیے، اس کے اندر جو پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں اور میری بہنوں، ہمیں اپنے سماج کو اگر صحیح رخ پہ چلانا ہے تو اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی اقدار کو اور اسلامی ویلیوز کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. ہمیں اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. جس گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گی تو وہاں کے بچے بھی نماز کے عادی ہوں گے. جس گھر میں فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے گی تو وہاں کے بچے بھی قرآن سے محبت پیدا کریں گے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا تو اسی کے لحاظ سے ان بچوں کا ذہن بھی بنے گا. لیکن اگر وہاں گانا چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، سیریل چل رہا ہے، کیا اثر پڑے گا اس کا؟ جیسا آپ نمونہ پیش کریں گے اسی کے مطابق آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. اور اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہمیں نمونہ پیش کرنا ہوگا. ہمیں ایک بہترین نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. ہماری ہر چیز کا اثر پڑتا ہے.